نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 268 سے 271 تک پڑھیں گے۔ تو اس سے پچھلی آیات میں بھی اللہ تعالیٰ نے صدقہ و خیرات کے کچھ آداب احکام بیان فرمائے تھے، تو ان آیات کے اندر بھی اللہ تعالیٰ نے صدقات اور خیرات کے آداب اور کچھ اس کے احکام کو بیان فرمایا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، ترجمہ دیکھیے، الشیطان شیطان یعیدکم ڈراتا ہے تمہیں، الفقر فقر سے، تنگ دستی سے، ویأمرکم اور حکم دیتا ہے تمہیں، بالفحشاء برائی کا، واللہ اور اللہ، یعیدکم وعدہ دیتے ہیں تمہیں، مغفرۃ منہ اپنی بخشش کا، وفضلا اور مہربانی کا، واللہ اور اللہ، واسع وسعت والے ہیں، علیم جاننے والے۔ تو دیکھیے کہ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ شیطان تمہیں فقر سے ڈراتا ہے کہ جب تم اپنے مال میں سے اللہ کی راہ میں خرچ کرنے لگو گے تو شیطان تمہیں تمہاری ضرورت یاد دلا دے گا کہ تمہیں یہ کام بھی ہے، یہ کام بھی ہے، یہ کام بھی ہے، کہ اگر تم پیسے وہاں پر خرچ کر دو گے تو تمہاری اپنی ضرورت باقی نہیں رہے گی، پوری نہیں ہوگی، تو فقر کا خوف دلاتا ہے۔ وَيَأْمُرُكُمْ بِالْفَحْشَاءِ اور برائی کا تمہیں حکم دیتا ہے، یعنی اگر بالفرض مال کو اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کی بات آئے تو ڈراتا ہے فقر سے، لیکن اگر مال کو برائی کی جگہ پر خرچ کرنے کی بات آئے، جیسا کہ آپ لوگ دیکھتے ہیں کہ اگر کچھ اس طرح کا سامان خریدنا پڑے جو عیاشی کا سامان ہے، ٹی وی خریدنا ہو، لیپ ٹاپ خریدنا ہو، کمپیوٹر خریدنا ہو، یا اس طرح دوسری چیزیں، تو اس میں آدمی بے دھڑک خرچ کر دیتا ہے۔ شادی بیاہ کے موقع پر آپ دیکھیں کہ جب وہ ڈھول والے کو دینا ہو اور فلاں کو دینے ہو اور فلاں کو دینے ہوں تو خوب پیسے خرچ کرتے ہیں، لیکن جب اللہ کے راہ میں خرچ کرنے کی باری آئے، اللہ کو دینے کی باری آئے، تو اس وقت شیطان ڈراتا ہے کہ تھوڑا خرچ کرتے ہیں، اس وقت مال گن گن کر دیا جاتا ہے اور دوسری طرف بے دریغ مال کو خرچ کیا جاتا ہے۔ تو اللہ نے اس کو ارشاد فرمایا کہ وَيَأْمُرُكُمْ بِالْفَحْشَاءِ اور تمہیں حکم دیتا ہے برائی کا۔ جب برائی کی جگہ پر مال خرچ کرنے کی باری آتی ہے تو بے دھڑک آدمی اس میں خرچ کر دیتا ہے۔ وَاللَّهُ يَعِدُكُمْ مَغْفِرَةً مِّنْهُ وَفَضْلًا اور اللہ تعالیٰ تمہیں بخشش کا وعدہ دیتے ہیں کہ اگر تم مال کو اللہ کی راہ میں خرچ کرو گے تو اللہ تعالیٰ اس کے عوض تمہیں بخش دیں گے، معاف کر دیں گے۔ وَفَضْلًا اور اپنی مہربانی کا وعدہ دلاتے ہیں کہ اگر تم مال کو اللہ کی راہ میں خرچ کرو گے تو اللہ تعالیٰ تمہارے مال کو بڑھا دیں گے، اللہ تعالیٰ تمہارے اوپر سے مصیبتوں کو ٹال دیں گے، تمہیں بری موت سے محفوظ فرمائیں گے۔ تو یہ اللہ کی مہربانی ہے، فضل ہے۔ واللہ واسع علیم اور اللہ تعالیٰ وسعت والے ہیں، جاننے والے ہیں۔ وسعت والے ایسے ہیں جیسا کہ پہلے اللہ نے آیت میں بیان فرمایا کہ ایک نیکی کے بدلے میں 700 گنا عطا فرماتے ہیں، اتنی وسعت ہے۔ اور علم والے ہیں کہ کون کس نیت سے خرچ کر رہا ہے، اس کو کس طرح سے دینا ہے اور اس کا بدلہ کیسے دینا ہے، اس کا بدلہ اس کو دنیا میں دینا ہے، آخرت میں دینا ہے، کہاں پر بدلہ دینا اس کے لیے بہتر رہے گا۔ تو اللہ تعالیٰ علم والے ہیں، اس کے مطابق اس کو خرچ کرتے ہیں اور اللہ پاک عطا فرماتے ہیں۔ یؤتی الحکمۃ وہ عطا کرتے ہیں، حکمت کا مطلب دانائی، سمجھداری، من یشاء جس کو چاہیں، وَمَن يُؤْتَ الْحِكْمَةَ اور جو شخص حکمت عطا کیا گیا،
فقد اوتیا تو عطا کیا گیا خیرن کثیرا بہت بڑی بھلائی. تو مال کو کہاں پر خرچ کرنا ہے، کہاں پر خرچ نہیں کرنا، یہ آدمی دانائی اور عقل مندی سے کام لیتے ہوئے خرچ کرتا ہے. تو بہت ہی دانا ہے وہ شخص جو اپنے مال کو اللہ کی راہ میں خرچ کرتا ہے، اور انتہائی بے وقوف اور نادان ہے وہ شخص جو شیطان کے کہنے پر اپنے مال کو گناہوں کے کاموں میں خرچ کرتا ہے. اس لیے کہ شیطان کی راہ میں خرچ کیا ہوا مال اس کے لیے وبال جان بنے گا، اور اللہ کی راہ میں خرچ کیا ہوا مال اس کے لیے اللہ کی رحمت کا سبب بنے گا، اللہ کی رحمت کا باعث اس کے لیے بنے گا. اب یہ جو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ اس کو حکمت عطا فرماتے ہیں، اللہ تعالیٰ اس کو دانائی عطا فرماتے ہیں، تو دیکھیں کہ یہ جو حکمت اور دانائی ہے یہ اس کو القاء کی جاتی ہے، اس کے دل میں بات ڈالی جاتی ہے. یہ دانائی ہی اس کو بتا دیتی ہے کہ اس کے دل میں جو جذبہ اٹھ رہا ہے تو وہ اس سے یہ فیصلہ کرے کہ یہ شیطان کی طرف سے جذبہ میرے دل میں ڈالا جا رہا ہے یا اللہ کی طرف سے ہے. اس کا فیصلہ کرنا یہ حکمت اور دانائی کی بنیاد پر ہے. تو وہ دیکھ لیتا ہے کہ اگر خیر کی طرف مال خرچ کرنے کا اس کا جی چاہ رہا ہے، اس کے دل میں بات آ رہی ہے تو یہ اللہ کی طرف سے ہے، اور اگر شر کے معاملے میں مال کو خرچ کرنے کی بات اس کے دل میں آ رہی ہے تو یہ شیطان کی طرف سے ہے. تو یہ حق اور باطل کے درمیان فرق کرنے والی چیز وہ حکمت اور دانائی ہے جو اللہ تعالیٰ عطا فرماتے ہیں. اور پھر ارشاد فرمایا کہ جس کو حکمت دی گئی تو اس کو بہت بڑی بھلائی دے دی گئی، یعنی دنیا اور آخرت کی بھلائی کا مدار ہی وہ حکمت پر ہے، دانائی پر ہے، سمجھداری پر ہے. جو اس بات کو سمجھ جائے تو دنیا بھلے اس کو بے وقوف کہتی رہے لیکن اس نے بہت بھلائی کا سودا کیا، بہت خیر کا اس نے سودا کیا. وما یذکر اور نہیں نصیحت پکڑتے الا مگر اولو الالباب عقل والے. تو اللہ تعالیٰ عقل والے کن کو کہہ رہے ہیں؟ اللہ کے نزدیک عقل والے وہ لوگ ہیں کہ جو اپنے مال کو اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں، اور اس کے مقابلے میں نادان اور بے وقوف وہ لوگ ہیں کہ جو اپنے مال کو ایسی جگہ پر خرچ کرتے ہیں جو ان کے لیے وبال جان بن جاتا ہے. وما انفقتم، واو کا مطلب اور، ما کا مطلب جو، انفقتم تم خرچ کرو، من نفقتن صدقہ سے، او نظر تم یا تم منت مانو، من نظرن کوئی منت، فإن اللہ یعلم تو اللہ تعالی اسے جانتے ہیں. وما للظالمین من انصار، وما اور نہیں ہے، للظالمین ظالموں کے لیے، سرکشوں کے لیے، من انصار کوئی مددگار. یعنی جو لوگ اپنے مال کو ناحق خرچ کرتے ہیں گویا کہ وہ اپنے ساتھ ظلم کر رہے ہیں، اور جو اپنے ساتھ ظلم کر رہا ہو تو پھر اس کا کوئی مددگار نہیں ہوگا. ان اگر تبدو تم ظاہر کرو، الصدقات صدقات کو، فنعما ہی تو بہت اچھا ہے، وَإِن تُخْفُوهَا اور اگر تم چھپاؤ ان کو، وَتُؤْتُوهَا اور دے دو ان کو، الفقراء فقراء کو، فَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ تو وہ بہت بہتر ہے تمہارے لیے. وَيُكَفِّرْ اور بخش دے گا، عنکم تم سے، من سیئاتکم تمہاری برائیاں،
واللہ اور اللہ بما تعملون جو کام تم کرتے ہو خبیر باخبر ہے۔ تو اس آیت کے اندر بھی اللہ تعالیٰ نے صدقہ کا ایک ادب بیان فرمایا ہے کہ جہاں پر جیسی ضرورت ہو ویسا صدقہ کرنا چاہیے۔ ان تبدوا الصدقات فنعما ہی، اگر تم مال کو ظاہر کر کے صدقہ کرتے ہو تو یہ بھی بہت اچھا ہے۔ وَإِن تُخْفُوهَا، اور اگر تم چھپا کر کرتے ہو، وَتُؤْتُوهَا الْفُقَرَاءَ، اور تم وہ صدقہ فقراء کو دے دیتے ہو، فَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ، تو یہ تمہارے حق میں بہت ہی بہتر ہے۔ تو اس میں آدمی نے یہ دیکھنا ہوتا ہے کہ میرے ظاہری طور پر صدقہ کرنے سے زیادہ فائدہ ہو رہا ہے یا چپکے سے صدقہ کرنے میں زیادہ بہتر ہے۔ اب مثال کے طور پر اگر دوسروں کو تشجیع ہو، دوسروں کو ابھارنا مقصود ہو، دوسروں کو اس میں ساتھ لے کر چلنا مقصود ہو، تو اس وقت صدقہ ظاہری طور پر کرنا زیادہ بہتر ہے، تاکہ دوسروں کو بھی حوصلہ ملے کہ اگر اس نے صدقہ کیا ہے تو میں تو اس سے مال میں بہتر ہوں، میں بھی صدقہ کر سکتا ہوں، اگر اس نے صدقہ کیا ہے تو میں کیوں نہیں کر سکتا۔ ان تبدوا الصدقات فنعما ہی، اور اگر چھپا کر صدقہ کرنا ہو، کسی کی عزت نفس مجروح نہ ہو تو اس وقت چھپا کر صدقہ کرنا، تاکہ میں صدقہ اگر دوں تو اس کی عزت نفس مجروح نہ ہو، تو فہو خیر لکم، تو یہ بھی تمہارے حق میں بہت بہتر ہے۔ واللہ ویغفر لکم ویکفر عنکم من سیئاتکم، اور اللہ تعالیٰ اس کے بدلے میں تمہارے گناہوں کو معاف کر دیں گے۔ واللہ بما تعملون خبیر، اور اللہ تعالیٰ جو کام تم کرتے ہو اس سے خوب باخبر ہیں کہ تم نے کس نیت سے صدقہ کیا ہے، اور یعنی کتنا صدقہ کیا ہے، کس کیفیت میں صدقہ کیا ہے، اللہ تعالیٰ ہمارے ایک ایک عمل سے واقف ہے۔ تو یہ صدقات کے کچھ آداب تھے جن کو اللہ تعالیٰ نے یہاں پر بیان فرمایا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔